بھائی کا سوال ہے کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، کیا ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے؟ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے جو ملک جو ہے وہ اب تک چلتا آ رہا ہے 70 سالوں کہ پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کا نہیں؟ کوئی ایک دیانتدار بندہ شہر میں آ جائے نا، مثال سی پی او آ جائے جو پیسے نہ لیتا ہو تو تمام تھانے ڈرتے ہیں، بھائی ایسا بندہ آ گیا جو پیسے نہیں لیتا۔ ڈی سی دیانتدار آ جائے تو جو انتظامی لوگ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو پہلا سوال ہے کہ پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ یہ پاکستان کے جو سیاسی اور انتظامی حالات ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، ہماری برائیاں جو ہم نے اس ریاست کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پانی دے رہا ہے، آپ کو غذا دے رہا ہے، آپ کو پھلوں سے نواز رہا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر امت مسلمہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے خیر و برکات پر ہے، اور یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں حکومتیں گراتی ہے، کیوں نئے بندوں کو نا تجربہ کاروں کو لاتی ہے، پھر جو آتے ہیں ان کو پھر گراتی ہے، پھر نئے تجربہ کار لاتی ہے۔ تو یہ جو 70 سالوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کھلواڑ کے نتیجے میں ہمارا ملک جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم جو ہیں اس کو اپنے حکمرانوں اور اپنے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی شامت اعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ رہی بات لوگوں کی تو یہ بات یاد رکھیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ درست ہے، حاکم وقت درست ہے تو لوگ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک دیانتدار بندہ شہر میں آ جائے نا، مثال سی پی او آ جائے جو پیسے نہ لیتا ہو تو تمام تھانے ڈرتے ہیں، بھائی ایسا بندہ آ گیا جو پیسے نہیں لیتا۔ ڈی سی دیانتدار آ جائے تو جو انتظامی لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر دیانتدار آ جائے، لیٹ آنے والے اور جرمانہ لینے والے جو ٹیچر ہیں، چھٹیاں کرنے والے، وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس دن جس وقت ہمارا حاکم اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان کی جو عوام ہے زیادہ تر اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر اچھے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو برے ہیں، اور جب اچھا حاکم آئے گا تو اس کے ڈنڈے کے ڈر سے جو برے لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ووٹر جو ہے اس کی عمر 20 سال نہیں ہونی چاہیے، 18 سال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر سال 2 سال بعد نوجوانوں کی، بیوقوفوں کی ایک نئی کھیپ ملتی ہے جو جوانی کے نشے میں اس ملک کو بہتر اور تبدیل کرنے کا دن میں خواب دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج ہے۔ ووٹر کی عمر جو ہے وہ کم از کم 40 سال ہونی چاہیے۔ ہم جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ہم سب کے ہوتے ہیں، ہمیں چور بھی کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں میں بچ جاؤں، اور جس کی چوری ہوئی ہو وہ بھی کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرنا میرا چوری کا مال نکل آئے، میرا چور پھڑیا جائے۔ ہمارے پاس جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے اور ساری سیاسی پارٹیوں نے آنا ہے، وہ نون لیگ والے ہوں ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے ہوں ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہیں، تحریک انصاف والے ہوں، میرے اپنے خاندان کے اندر بعض لوگ بڑے سخت پیپلز پارٹی کے، میرے اپنے قریبی خونی رشتہ دار جو ہیں وہ نون لیگ کے کٹر، اور ان سے بھی کٹر ہیں تحریک انصاف والے۔ وہ آندے نے ساڈی رشتہ داری وہ دے نال ہے جڑا بلے نو ووٹ دے گا، ساڈی دوجے نال رشتہ داری کوئی نہیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ ہیں۔
سب کے جنازے میں ہی پڑھاتا ہوں، نکاح بھی میں ہی پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو نمازیں بھی میں ہی پڑھاتا ہوں، اور میں تینوں کو کہتا ہوں ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان حالات کی ذمہ دار ہے۔ نواز شریف کی حکومت کو کیوں گرایا؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دو۔ یا تو اسلامی انقلاب آ گیا، حدود کا نفاذ ہو گیا، دودھ شہد کی نہر بہنا شروع ہو گئی، چلو جی پھر اس کو نکال دیا، عمران خان کو لے گئے، پھر اس کو کیوں نکالا ہے یہی بتا دو۔ اچھا شہباز شریف آ گیا، اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ سیاستدان نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہیں وہ نادیدہ قوتیں ہیں، اور مجھے اس بات کو بیان کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر مولویاں نہیں حق دسنا تو کنہ کندھا دسنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے ریاست کے جو ستون ہیں، جرنیل، جج اور سیاستدان، ایک ہو کر اس ملک کی کامیابی کے لیے جب کوشش نہیں نہ کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم ان حالات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کو ماننے والا بنائے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس کے مطابق ہماری قوتوں کو چلنے کی توفیق عطا۔ دیکھیں ان حالات کے اندر، علیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ۔ ان حالات کے اندر خودکشیاں نہیں کرنی چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ راہیں نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رستے نکال دیتا ہے۔ تو خودکشیاں کرنا، اس کا گناہ جو ہے حاکم وقت پر بھی ہوگا، لیکن کرنے والا جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ کئی جو سیاسی پارٹیاں نا، یہ اپنے سیاسی ورکروں کو اتنا ایموشنل کر دیتی ہیں، وہ گلے چ روٹی پا کے چھال مار دیندے نے، انہوں گلے دے وچ بل پوایا، انہوں آکھیا تو بڑا دلیر ہے، بہادر ہے، تیرے خون سے انقلاب آئے گا یا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ عمران خان کے لیے جو انقلاب دیکھنے والے تھے نا، یہ سارے اپنی فیس بک تے اپنے ٹویٹر تے ہی ادھر بیٹھے رہ گئے، باقی سارے ڈنڈے دے نال ہک کے انقلاب ویکھن والے سارے جیلاں دے وچ پے نے۔ دن کے اندر خواب دیکھنا یہ احمقوں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیتا ہے، انسان کو اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ کام لینا چاہیے، رزق حلال کمائیں، سیاسی پھڈا اس کا حصہ نہ بنے، رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، عبادت کو وقت دیں۔ یہ نصیحت ہے میری۔ فتنوں کے دور میں انسان کو ایسی تمام چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یار ایک بات سمجھیں، ایک منٹ۔ پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ووٹ کے ساتھ انقلاب آتا ہے تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہاں، اب لوگ کہتے ہیں اسی نواز شریف نو ووٹ نہیں پانا، بھئی نہ پاؤ، جنہ لیاؤنا ہے انہاں آپ اس نوکریاں بھی بھر لینیاں نے۔ عمران خان نو انہاں جویں لیاندا ہے، جیڑے ایک تاندلی چھوٹا لفظ ہے، کو تاندلا بولو تو بھائی یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ ووٹ کا جو نظام ہے، حقیقت کے اندر ایک بادشاہت ہے تمام دنیا کے ملکوں میں۔ وہ کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے، وہ بادشاہت جو ہے وہ انسان دوست ہو یا وہ بادشاہت جو ہے وہ جبری ہو، ظلم والی ہو۔ آپ دیکھیں انہوں نے میرا جڑا تیرا کتا کتا ہے تو میرا کتا ٹومی ہے۔ سویڈن میں بادشاہت ہے، برطانیہ میں بادشاہت ہے، کوئی بندہ نہیں بولتا، اس کے بادشاہ کو دنیا کا سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ملکوں کی جو بادشاہت ہے وہ ان کو قبول اور گوارا نہیں۔ جو بندے معیشت کو سمجھتے ہیں نا، معیشت کو سمجھنے والے،
وہ کافروں کے ملکوں میں بھی 1 سال رہ کر دیکھ لیں اور کسی مسلمان ملک کے اندر بھی رہ کر دیکھ لیں جس میں بادشاہت ہے. کافروں کی بادشاہت اور مسلمانوں کی بادشاہت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمانوں کی جو بادشاہت ہے وہ اس گئے گزرے دور میں بھی کافروں کی بادشاہت سے 1000 درجے بہتر ہے. اس میں حیا ہے، رشتوں کی جو ہے نا وہ پہچان ہے، اقدار ہے. کافروں کی ڈیموکریسی میں کوئی اپنی ماں سے بچہ پیدا کرے، کافروں کی ڈیموکریسی کے اندر کوئی اپنے بچے کو بیچ دے، کہتے ہیں لیگل ہے. کافروں کی ڈیموکریسی میں اپنے بڈھے کو آپ اولڈ میں چھوڑ آئیں، اولڈ ہوم میں، وہ کہتے ہیں لیگل ہے. کافروں کی ڈیموکریسی کے اندر آپ اپنی ماں کو وقت نہ دیں، کتے کو دیں، وہ کہتے ہیں بالکل یہ بنیادی فنڈامنٹلسٹ رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں. بچہ جوان ہو گیا، اس کی مرضی ہے، کتے کو ٹائم دے کہ ماں کو ٹائم دے. اب یہ کام آپ سعودیہ میں کر کے دکھائیں مجھے کہ میں نے کتا رکھنا ہے، میں نے ماں نہیں رکھنی. انہاں تو جیلے رکھنا ہے جنی دیر تک تھوڑا دماغ درست نہیں ہو جانا. تو آپ کافروں کی ڈیموکریسی کے نیچے کتی سے نکاح کر لیں، بیٹی سے نکاح کر لیں. رشیا کے اندر، برطانیہ کے اندر اجازت ہے. آپ کافروں کی بادشاہت کے اندر کسی لڑکے سے حرام زدگی کر لیں، اس کے ساتھ کہیں جی میری میرج ہو گئی ہے. یہ نجم سیٹھی کا لڑکا جو ہے اس نے باہر کافروں کے ملک میں جا کر ایک لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب جو ہے وہ ایسی قوم پر نازل ہوا ہے. تو بھائیوں، کافروں سے متاثر نہ ہو، جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. آج بھی اس دور میں سعودیہ کے اندر ابھی 2-3 سالوں میں ٹیکس لگا ہے، 5% ٹیکس ہے. برطانیہ میں 40% ٹیکس ہے. ٹیکسوں کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے مسلمان بادشاہتیں جو ہیں وہ انگریزوں کی بادشاہتوں سے، ان کی ڈیموکریسی سے 1000 درجے کیا ہیں؟ بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیں دبئی ہے، مسلمانوں کی بادشاہت اور بڑی لبرل. جی بھائی کسی ساتھی کی گھڑی گم گئی ہے، اگر ہو تو ڈاکٹر علی صاحب سے لے لیں. آپ ذرا دیکھیں دنیا میں سب سے لبرل جو مسلمانوں کی بادشاہت ہے دبئی کی بادشاہت ہے. وہاں پہ ایک مذہبی کو بھی آزادی ہے اور ایک کنجر کو بھی آزادی ہے، لیکن جرائم کی جو ریشو ہے سب سے کم ہے. لوگ جرائم کی ریٹنگ دیکھتے ہیں، ریٹنگ کہ دنیا میں جرائم کی سب سے کم ریٹنگ کدھر ہے. لوگ امریکہ کو چھوڑ کر UAE میں آ رہے ہیں، کینیڈا کو چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں، یورپ کو چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جرائم کی جو شرح ہے وہ سب سے کم ہے. تو ایویں ہی نہ کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انگریزوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا کرو، ان کے ملکوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا کرو. آج بھی دنیا میں سب سے کم جرائم مسلمان ملکوں میں ہیں. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ انسانی اقدار مسلمان ملکوں کے اندر ہے. دیکھیں آپ پنجابی لوگ ہیں نا، پاکستان کے اندر بلوچیوں پر، پٹھانوں پر، سندھیوں پر جب بھی کوئی سختی آئی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان دے دیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کا جو داج ہے وہ دے دیتے ہیں، لوگ اپنے نوالے دے دیتے ہیں. آپ کا یہ جو صوبہ ہے پورا ملک پال رہا ہے. تو ایویں نہ کہہ دیا کرو. دنیا میں مجھے اس کی مثال پیش کرو، انسانوں کے اندر مثال پیش کرو کہ جب بھی کوئی آفت آئی ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، پوری دنیا میں کسی جگہ پر ہو، آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے نمبر 1 پر ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سعودیہ گورنمنٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے کون سے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا ہے سب سے زیادہ خیرات کرنے والے پہلے نمبر پر پاکستانی ہیں. اللہ کے بندو، اتنی اخلاقی خوبیاں تمہارے اندر، تمہارے بڑوں نے تمہاری تربیت کی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو صدقہ کرتے دیکھا ہے، آپ نے اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو اپنے بدن کی چیزیں دیتے دیکھا ہے. ہماری یہ بلڈ کوالٹیز ہیں، ہماری یہ قومی خوبیاں ہیں، ہماری دینی خوبیاں ہیں. آپ اپنی بہن کے لیے کٹ جاتے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ بہن کے لیے کٹ جاتا ہے، باپ بیٹی کے لیے کٹ جاتا ہے. باپ، اللہ کی قسم ہے،
میں نے ایسے باپ بھی دیکھے ہیں اپنے بچے کی ڈاکٹری کی فیس کے لیے اس نے اپنا گردہ بیچ دیا. تو ایویں نہیں منہ اٹھا کر. یہ امت نبی کی امت ہے, خیر والی امت ہے. یہاں کے لوگ خیر والے لوگ ہیں. ہاں تھوڑے برے ہیں, ان تھوڑے بروں کی وجہ سے سب مسلمانوں کو برا نہ کہیں, سارے پنجابیوں کو برا نہ کہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہم دریاؤں نہروں کا ہماری دھرتی کے نیچے قدرتی پانی ہے. جو اللہ تعالیٰ برف پیدا کرتا ہے, برف سے پگھل کر دریا اور نہریں بنتی ہیں, وہی پانی ہم پیتے ہیں زمین سے کھینچ کر. وہ سکھ ہو انڈیا کا, وہ مسلمان پنجاب کا, ان کی عادات ملتی جلتی ہیں. سکھ بھی دنیا کے اندر بڑی سخاوت خدمت کرتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے. مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہیں پیچھے نظر نہیں آئیں گے. اب یہ ترکی کے اندر سیلاب اور زلزلہ جب آئے, اللہ کے فضل سے پہلا نمبر ہے مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جی 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 بھائی کا سوال ہے کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں, کیا ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے؟ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے. جو ملک جو ہے وہ اب تک چلتا آ رہا ہے 70 سالوں سے, وگرنہ کسی بندے نے بھی کوئی کمی کوئی کسر اس کی تباہی میں نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, اور وہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں. کہ آپ دیکھیں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گندم دی ہے آپ کو کہ آپ 30 ملکوں کو کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پھل دیے ہیں. چونسا جو پھل ہے آپ کو یہاں پہ 100 روپے 80 روپے 150 روپے بکتے جو ہے وہ نظر آیا ہے. امیر غریب نے کھایا ہے. اس کی کاریگری قدرت اور ہماری دعائیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیام کی ضرورت ہے. قیام کی ضرورت کیا ہے کہ جو ہم نے طبقاتی تقسیم بنائی ہے, اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا. کہ بکری چور تو جیلوں میں, اور کروڑوں اربوں چور جو ہیں وہ عزت کے ساتھ. امیر کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے. جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, بجلی ہے, امیر ہو غریب ہو سب کے لیے ایک ٹیرف. کھانا ہے, گندم ہے, سب کے لیے میسر ہو. خوراک ہے, سب کے لیے میسر ہو. ان چیزوں کو میسر کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. پوری دنیا کے مقابلہ میں یہاں پر ٹیکسز زیادہ لیے جاتے ہیں اور اس کا نظام بھی کوئی نہیں ہے. اور سہولیات جو ہیں, افغانستان کا مسلمان اور رہنے والا آج ہم سے بہتر ہے. آج انڈیا کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آزادی کے مزے لے رہے ہو؟ اگر وہاں پر ہندو مسلم فسادات ہیں تو یہاں پر گلگت بلتستان پنجاب میں کئی سارے علاقوں میں شیعہ سنی فسادات ہیں, کرسچن مسلم فسادات ہیں. بلوے تو یہاں پر بھی ہوتے ہیں, سینکڑوں متاثر ہوتے ہیں. جڑا والا کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے حکمران ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں, ہماری ایجنسیوں کو ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ بلوں کی طرف ہو گئی ہے. اب اس قوم کو کیسے بیوقوف بنایا جائے, تو کسی ایسے ثانیہ کے پیچھے لگا دیتے ہیں. لوگ مہنگائی بھول کر اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری روش ہے. ہمارے پاس تجاویز ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سارے طبقات کو آزما کر دیکھ لیا ہے. ایک دفعہ اسلامی نظام کو آزما کر دیکھیں, صرف ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی کھال آپ کو سوکھا ہوا نظر نہیں آئے گا, کہیں سے بجلی چوری نہیں ہوگی. یہ بات درست ہے کہ اسلامی نظام ایسا ہے کہ جس کا پائلٹ جو ہے, جی بالکل یہ بات درست ہے.